اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی جماعت کے پنجاب بھر سے آئے ہوئے مقتدر ساتھیوں کی طرف سے جناب قاری سعید الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر امام انقلاب اور مرکزی اشاعت و توحید و سنت پاکستان کے سربراہ حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی کو یہاں پہ خطاب کی دعوت دی، اور اس طرح آج آپ لوگ اور ہم سب اپنے قائد کے ہمراہ قاری سعید الرحمان صاحب کی معیت میں یہاں پر جمع ہے۔ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کا کام جس طرح آپ حضرات پہلے سے جانتے ہیں کہ علاقے میں اور پاکستان کے اندر توحید و سنت کا احیاء اور توحید و سنت کے اوپر مشتمل جد و جہد جو ہے وہ ہمارے اکابرین سے لے کے آج تک نسل در نسل ہم لوگ کر رہے ہیں کہ روئے زمین پہ ایک اللہ کی حاکمیت ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی حمدیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کا ڈنکا بجے۔ جس طرح علامہ صاحب نے اپنے خطاب جمعے کے اندر بھی یہ بات واضح کر دی ہے۔ بہرحال تفصیل میں جائے بغیر میں آپ حضرات جو دور دراز علاقوں سے تشریف لائے ہو ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کو اب پنجاب بھر میں منظم کرنے کے لیے ہم نے عملی جد و جہد کا آغاز کیا ہے کہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کے پروگرام جس طرح علاقوں کے اندر ہو رہے ہیں اسی طرح لاہور کے اندر بھی اور اس کے گرد و نواح ہماری جماعت کے پروگرام ہوں، اور ہماری جماعت کے قائدین اور ہماری جماعت کے مبلغین، ہماری جماعت کے علماء کرام، ہماری جماعت کے قائدین عقیدہ توحید اور عقیدہ سنت کو اجاگر کرنے کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں۔ آج کا یہاں پہ اجلاس اور اجتماع مرکزی اشاعت و توحید و سنت کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہماری جماعت جو ہے وہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت کے نام سے عرصہ دراز سے توحید و سنت کا کام کر رہی ہے۔ ہماری جماعت کے اراکین اس مشن کو لے کے جو آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں دین کی محنت کرنے کی توفیق دی ہے، وگرنہ اوقات اور انسان کا مال اور انسان کا وقت، انسان کی جان اور انسان کی صلاحیت، ہر کوئی مال کما بھی رہا ہے اور مال کو خرچ بھی کر رہا ہے، ہر کوئی صبح کو اٹھتا بھی ہے، شام تک اپنے سارے اوقات کو خرچ بھی کرتا ہے، لیکن پروردگار کا ہمارے اوپر خاص انعام اور احسان ہے کہ ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری جان اور ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ عقیدہ توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے ہماری جماعت کا مال لگتا ہے، ہماری جماعت کے کارکنان کے اوقات رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اس بات پہ کہ پروردگار عالم نے ہمیں مساجد کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی محنت کے لیے چنا ہے، پروردگار نے ہمیں عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے چنا ہے، پروردگار نے ہمارے نامہ اعمال میں زنا خوری، شراب نوشی اور جوا کھیلنا، اس قسم کے یعنی جو غلط اعمال ہیں ان کے اندر ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ ہم پروردگار کے ہاں اپنی جماعت کا کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن پروردگار کے دربار میں ہماری حاضری ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے پروردگار، جب دنیا غلط کاموں میں لگی ہوئی تھی، جب دنیا اپنے شب و روز شرک اور بدعات کو پھیلانے میں لگے ہوئے تھے، اے پروردگار جب لوگ اپنے راتوں کو نائٹ کلبوں میں گزارتے تھے، اے اللہ تعالیٰ جب لوگ اپنی جوانیوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے اوقات کو بے دینی میں لگاتے تھے، اے اللہ اس روئے زمین پہ ہم توحید و سنت کا کام کرتے تھے، ہمارے علماء کرام، ہماری جماعت کے قائدین، ہماری جماعت کے کارکنان اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان کو ضائع کر کے، اپنے اوقات کو خرچ کر کے، اے اللہ ہم یہ کام صرف اس نیت سے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تیرے روبرو ہم سرخ روح ہو سکیں کہ یا اللہ جہاں پہ لوگ بے دینی پھیلاتے تھے، جہاں پہ لوگ شرک اور بدعات کو پھیلاتے
کرتے تھے، مرکزی اشاعت و توحید و سنت ان کا راستہ قلمی میدان میں بھی روکتی تھی، تصنیفی میدان میں بھی روکتی تھی اور زبانی میدان میں بھی روکتی تھی۔ ہماری جماعت اس وقت شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں جب تیرا نام لیوا اور خالص تیری توحید کا بیان کرنا مشکل تھا، اے اللہ ہماری جماعت کا قائد ببانگے طول تیری توحید کا بیان کرتا تھا۔ جب شرک کی بیخ کنی اور شرک کی مذمت اور بدعات کی مذمت جب یا اللہ کرنی مشکل ہو گئی تھی تو ہمارا قائد یہ کام برسرے عام سر انجام دے رہا تھا۔ اس پاکستان کے روئے زمین کا کونا کونا اور ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت نے جب بھی پیغام دیا ہے خالص توحید کا پیغام دیا ہے، جب بھی پیغام دیا ہے خالص سنت کا پیغام دیا ہے۔ جب لوگ تعویذات کی آڑ میں، جب لوگ دم و دم کرنے کی آڑ میں، جب لوگ ٹونے ٹوٹکے کی آڑ میں، جب یا اللہ تیرے پیغمبر کی سنت کو مٹانے کے دربے تھے، جب لوگ تعویذات لکھ لکھ کے لوگوں کو تیری ذات سے گمراہ کر رہے تھے، اے پروردگار مرکزی اشاعت و توحید و سنت نے تیری عظمت کا بیڑا اٹھایا تھا اور ہر موقع پہ ہر کسی کو، کوئی چھوٹا ہو کوئی بڑا ہو، کوئی اپنا ہو کوئی پرایا ہو، کوئی یہاں کا رہنے والا ہو، کوئی مخدوم ہو، کوئی سید ہو، کوئی شاہ ہو، لیکن مرکزی اشاعت و توحید و سنت ہر ایک کو کہتی ہے کہ تعویذ لکھ کر دینا پروردگار کی ذات سے بدظن کرنے کے مترادف ہے۔ ہم سنت کے مقابلے میں بدعت کو جاری نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ کوئی جادو کا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہماری جماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو نمازی کہا جاتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کو زکوٰۃ دینے والا کہا جاتا ہے، جو حج کرتا ہے اس کو حاجی کہا جاتا ہے، جو جہاد سے واپس آتا ہے اس کو غازی کہا جاتا ہے۔ وہیں پہ اے اللہ تو گواہ اس بات کا رہنا کہ ہماری جماعت یہ موقف بناتی تھی کہ جہاں پہ ہر کام کرنے والے کو اس کی نسبت سے کہا جاتا تھا، ہم کہتے تھے جو کفر کرتا ہے اس کو کافر کہو، جو شرک کرتا ہے اس کو مشرک کہو، اور مشرک کے پیچھے نماز کا پڑھنا حرام ہے، مشرک کے پیچھے اس کی ذبیحہ کا کھانا یہ حرام ہے، مشرک کے ساتھ رشتے ناطے کرنے یہ غلط ہے۔ اے پروردگار جس جگہ پہ لوگ سنت میں ملاوٹ کرتے تھے میرے قائد نے سنت کو خالص کر کے بیان کیا ہے۔ آپ حضرات اس بات کے گواہ ہیں اور علاقے کے ایک ایک ذرے اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے قائد نے کبھی قرآن کے مسئلے کو نہ چھپایا ہے، نہ اس میں ملاوٹ کی ہے، نہ اس کو تبدیل کیا ہے، نہ اس کو ملمہ سازی کی کہ اوپر اور مسئلہ نیچے اور مسئلہ، نہ بلکہ ببانگے دا حل اللہ پاک کی خاص کرم نوازی سے اور توفیق سے مرکزی اشاعت و توحید و سنت کا یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ اب ہماری جماعت جو ہے پنجاب کی لیول پہ اس تنظیم کو منظم کرنا چاہتی ہے۔ آپ حضرات بھی اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ کو قائم کریں، اپنے اپنے علاقوں میں تنظیم سازی کیجئے اور اس کے بعد مرکزی تنظیم یا صوبائی تنظیم سے اپنے رابطے کو مستحکم کیجئے، اپنی جماعت کے ساتھ رابطے میں رہیے تاکہ دور کھڑے ہو کے یا ساحل پہ کھڑے ہو کے تماشا نہ دیکھو، موجوں کے ساتھ ٹکرانا سیکھو۔ جو آدمی مسلمان کا ایمان اس قدر ہوتا ہے کہ وہ موجوں سے ٹکرا کے موجوں کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ کی خاص فضل و کرم سے اور توفیق سے ہماری جماعت یہ خالص توحید و سنت کر رہی ہے۔ انہی معروضات پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔